یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 15 ہے اور 16 ہے جو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. 15 میں وہ کہتا ہے اینڈ وی ہیو سرٹنلی گیون ڈیوڈ اینڈ سولومن نالج, اور ہم نے بے شک دیا داؤد اور سلمان کو نالج, وزڈم. اینڈ دے سیڈ, اور انہوں نے کہا praised to Allah who has favored us over many of his believing men. اللہ کی بڑی بڑی پریز کہ اس نے ہمیں اتنے لوگوں کے درمیان یہ دیا اور وہ دیا. ٹھیک ہے جی, مومنوں پہ فضیلت دی ہے. اگلی آیت پھر اللہ کہتا ہے اور وارث ہوا سلمان داؤد کا. ٹھیک ہے, سلمان کو انہیرٹ ملا ڈیوڈ کا, داؤد کا, اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. اللہ نے داؤد کو, سلمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی ہیں. کس کی بولیاں سکھا دی گئی ہیں سر؟ پرندیوں کی. پرندوں کی. سو سلمان پرندوں سے باتیں کرتا ہے, ڈاکٹر ڈو لٹل کی طرح حضرت سلمان پرندوں سے باتیں کرتا ہے. سر کیا آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں؟ جی جی. سب سے پہلی بات سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنگ طریقے سے آیت کیوں دی کہ کوئی بھی بندہ سوال اٹھا سکے, اتنا بیسک سا کہ دو آیتیں. دیکھیں یہ سورہ نمل کی, دیکھیں سورت کا نام کیا ہے, نمل, چونٹی. ٹھیک ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پرندوں کے اوپر پرندوں کی بولیاں دی, اور صرف دو آیتیں نیچے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچیا اور چونٹیوں کی آوازیں اس نے سن لی. The problem is very simple and the question is very simple کہ اللہ نے دو آیتیں پہلے جانور لکھ دیتا, کیا ٹینشن تھی؟ نا ہم آگے چلتے ہیں, ہم اصل مدے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ سلیمان اور اس کی فوج جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچی تو چونٹیوں نے چونٹی سے کہا, چونٹیوں کی سردار نے چونٹی سے کہا سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کے رکھ دیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو. میریکلز دیے جاتے ہیں ہیومنز کو, قرآن کے مطابق نبیوں کو میریکل دیے جاتے ہیں, حالانکہ محمد کے پاس امب بھی میریکل نہیں تھا قرآن کے مطابق. قرآن سے باہر جائیں گے تو آپ کو بڑے مل جائیں گے, اور ہر وہ حدیث جو قرآن سے تکرار کھائے اس کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے ہمارے اسکالرز کے مطابق. لیکن نبیوں کو میریکل ملتا ہے, فیئر انف. چونٹیاں جو سائنس بھی بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ چونٹیاں بول نہیں سکتی, they do not have vocal cords, they have sensory nerves, جس کے ذریعے وہ خطرے کی یا فوڈ کی سینسیشنز پھینکتی ہیں. ہینس وہ خطرہ بتا سکتی ہیں, ڈینجر which means run to your home, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, that's it. وہ یہ نہیں کہتی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, وہ ڈینجر جو ہے ایک طرح کا اس کی سینسز بھیجتی ہیں جو کہ سب فیل کرتی ہیں اور وہ سب بلوں میں گھس جاتی ہیں. whatsoever. once again سائنس کے اوپر جائیں گے تو چونٹیوں سے بات کرنا ہی اسٹوپیڈیٹی ہے, اٹس ناٹ پاسبل. لیکن اگر میں کہوں یہ بات تو بھی آ جائے گا یہ تو معجزہ ہے, اینڈ آئی ایم فائن. میں کہتا ہوں جی معجزہ ہے جی, بالکل. اگر وہ کہتی ڈینجر, جواب دے سکتا ہوں, صبر کریں مجھے بات پوری میں کرنے اس دیں, کا جواب دے آدھے بیچ میں سے سوال کاٹ کے کس طرح بات دیں گے. اگر وہ کہیں گی ڈینجر تو ٹھیک ہے, سلمان نے بھی سن لیا, سلمان نے اپنے لوگوں کو روک دیا, whatsoever, that is fine. somehow چونٹیاں کس سینسری نروز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, سلمان اس کو سن سکتا ہے. پرابلم از ٹو فولڈ اوور ہیئر کہ وہ جو چونٹیاں ہیں ان کو کیسے پتا لگا کہ کوئی سلمان اور اس کی آرمی آ رہی ہے, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. سلمان اور اس کی آرمی چل رہی ہے, چونٹیوں نے چیخنا شروع کر دیا بلوں میں گھس جاؤ نہیں تو سلمان اور اس کی آرمی, اس کا لشکر ہمیں کچل دے گا. پرابلم اس چونٹیوں کیسے پتا لگا یہ حضرت سلمان اور اس کا لشکر ہے, جبکہ سلمان کی چونٹیوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اور چونٹیوں کو جواب پتا دو. بھی نہیں ہونا چاہیے. میجر پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہو گئی ہے یہاں پہ کہ چونٹی, چاہے آپ نکال لیں دنیا میں کوئی چونٹیوں کی نسل جو کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں, which is not there, right? لیکن سلمان کے زمانے میں یہ ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, بھائی فار اسٹریچ, بہت فار اسٹریچ.
پرابلم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہانیاں ہی دے رہا ہے ہمیں. ہی از گیونگ اس لیجنڈز, لیجنڈز آف دی اولڈ ٹائم, پاسٹ کی لیجنڈز دے رہا ہے. اس میں پاسٹ کی لیجنڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چونٹی اگر کمیونیکیٹ کرتی تو یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں ڈر کے بلوں میں بھاگنا شروع ہو گئیں تو سلیمان نے بھانپ لیا اور سلمان نے اپنی قوم کو روک دیا. یا ہونا چاہیے تھا چونٹیاں چیخو پکار کرنا شروع ہو گئیں, ہم کچلی جائیں گی. کچلی جائیں گی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ obviously لینگویج نہیں ہونی چاہیے, لائک بٹ سم ہاؤ اگر ان کے پاس کوئی ووکل کارڈز بھی ہیں. پرابلم یہاں پہ ڈفرنٹ ہے. ہاؤ کین اے چینٹی ریکگنائز اے ہیومن بائی نیم؟ وہ ایک انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہے اور وہ تمام چینٹیاں انسان کو بائی نیم کیسے جان سکتی ہیں؟ ڈو یو سی دا پرابلم ناؤ؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں تھیں, پڑھا تھا؟ اوکے. اب یہ آپ کے اسکالر نے لکھا نہیں, حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں نہیں تھیں بلکہ جانوروں کی بولیاں تھیں. رائٹ, یہ بھی پڑھا تھا آپ نے. رائٹ, یہ بھی آپ نے کہا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا لکھا حضرت سلیمان کے پاس, اس کے پاس جانوروں کی بولیاں تھی یا کیا تھا؟ یہ دیکھیے, محمد کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز کہاں سے چوری کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی تورا, یہ کیا لکھا ہوا ہے سلیمان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں وزڈم آف سلیمان ہے, سولومنز وزڈم, سولومن کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ. God gave Solomon wisdom and very great insight and the breadth of understanding of mayors and sand and shore and etc etc. اسلام نے بھی کہا کہ اس کو بڑا پاس wisdom تھا. Now look at this. He spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. اس نے بتایا پرندوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, مچھلیوں کے بارے میں. اس کے پاس وزڈم تھی, اس نے بتایا, نہ کہ یہ کہ وہ ان سے بات کیا. He spoke about. اسلام نے about کو بیچ میں سے نکال دیا. He spoke with animals and birds and plants and fish and reptiles. reptiles کیا ہیں؟ یہ چینٹیاں شینٹیاں, reptiles مچھلیاں, یہ چھپکلیاں وغیرہ. ارے تورا میں لکھا ہے اس نے ان کے بارے میں بات کی, اسلام میں لکھا ہوا ہے اس نے ان سے بات کی. دیکھیں فرق ایک ہی لفظ کا ہے, ان سے بات کی یا ان کے بارے میں بات کی. تو بھائی محمد جب چوری کرتا تھا اور قرآن میں چوری کا مال ڈالتا تھا, محمد کو خود پتا نہیں تھا کہ میں نے, کیونکہ محمد خود ان پڑھ تھا نا بقول آپ لوگوں کے, تورا اور انجیل تو اس نے پڑھی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں کہتا ہے اس نے اینیملز کے, برڈز کے بارے میں بات کی, محمد نے کہا ان سے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سلمان جو ہے وہ تو تورا میں بھی لکھا ہوا ہے, تو تورا میں تو یہ لکھا ہوا, میں کیا کروں؟ یہ جو فلائنگ کارپٹ تھا یہ حضرت سلمان کے مرنے کے بعد کہاں گیا؟ یار اب اتنے زیادہ بڑے نیشنز تباہ ہو گئے دنیا میں, جتنے لوگ آج تک آئے, تو کسی کا ایمان ہے کسی کا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ وہ تھے ہی نہیں. نہیں نا, دیکھیں نیشنز آئے, دیکھیں اگر ایک ایسا فلائنگ کارپٹ ہے, سنیں ایک ایسا فلائنگ کارپٹ ہے جس کے اوپر وہ اپنی تمام فوج کے ساز و سامان کو بٹھا کے ہوا میں اڑا کے لے کے جا رہا ہے, جس کے نیچے وہ خود کھڑا ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں نہ ہو رہی بھائی. یہ تو ول ہے نا اللہ کی, چھوٹی کیوں نہیں ہے اللہ کے سامنے؟ یہ بالکل چھوٹی ہے, ہمارے لیے بہت بڑی ہے. بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی چیز جس کے اوپر وہ اپنا سارا جنگی ساز و سامان, سارا جنگی ساز و سامان اٹھا کے لے کے اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے,
اور اس کے نیچے وہ خود بیٹھا ہے. یہ کتنی کو بڑی آبجیکٹ ہوگی؟ بہت بڑی آبجیکٹ ہوگی نا. نہیں ظاہر سی بات ہے ہوگی. اب کیا ہوگا یہ دیکھیں کیا نہیں. اس کی سائز دیکھیں. اس کی سائز آپ کو بتایا جاتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور مختلف جگہوں پہ. آج وہ جو ویب سائٹ ہے اردو والی وہ چل نہیں رہی تو میں انگلش ویب سائٹ کو یوز کر رہا ہوں. ہی ہیڈ اے میٹ. اس کے پاس ایک کارپٹ تھا میڈ آف ووڈ, لکڑی سے بنا ہوا, آن وچ ہی وڈ پلیس, جس کے اوپر وہ رکھتا تھا آل دی اکوپمنٹ آف ہز کنگشپ, اپنے تمام بادشاہت کا اکوپمنٹ لڑائی کا. ہاں سمجھ ہارسز, گیا آگے. گھوڑے بھی اس پہ آ جاتے تھے, کیملز, اونٹ بھی آ جاتے تھے, ٹینٹ بھی آ جاتے تھے, اینڈ ٹروپس, اور اپنی فوجیں بھی. اینڈ دین ہی وڈ کمانڈ دا ونڈ ٹو کیری اٹ, اور پھر وہ کہا تھا ہوا اس کو اڑا. اینڈ ہی وڈ گو انڈر اٹ, اور وہ اپنے ارن کھٹولے کے نیچے کھڑا ہو جاتا تھا. اٹ وڈ بی کیرنگ ہم الوف, شیڈنگ ہم اینڈ پروٹیکٹنگ ہم, اور وہ ارن کھٹولا اس کو سایہ دیتا تھا دھوپ سے, فرام دا ہیٹ, گرمی سے, until it reach wherever he wanted to go in the land, جب تک کہ وہ لینڈ میں جہاں پہ جانا نہیں چاہتا تھا وہاں پہ. اب یہ جو ارن کھٹولا ہم بات کر رہے ہیں, یہ ارن کھٹولا بڑے ہی آرام سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر چوڑا, 1-1.5 کلومیٹر لمبا ہونا چاہیے. چھوٹا سا ارن کھٹولا نہیں تھا یہ ایسا ارن کھٹولا نہیں تھا جو اس نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں رکھ لے یا اپنے محل کے ایک دروازے کے اندر رکھ لے. ٹھیک ہے, یہ ارن کھٹولے پہ اس کے اونٹ بھی ہیں, اس کے گھوڑے بھی ہیں, جنگی ساز و سامان تلواریں بھی ہیں, چاقو بھی ہیں, ذرہ بختر بھی ہیں, سب کچھ ہے. کیونکہ ڈیوڈ جو ہے, ان کی تعداد کہاں ہے, ان کی تعداد ٹوٹل نہیں ہے نمبر یہاں پہ. کہاں ہے ان کا. کیملز ہے, اب کیملز 2 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں. سر اس کی کنگڈم میں, جس کی کنگڈم کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے بقول آپ کے نبی کے, اس کی تو کنگڈم میں بھائی 2 کیمل تھے. وہ تو وہی سامان لے رہا ہے جو اس کو ریکوائرڈ ہوگا, وہ تھوڑی پوری دنیا تو چلا جنگ رہا پہ ہے. ہی جا رہے نا وہ, ابے تو اور کدھر جا رہا ہے. اتنا ہی سامان لے گا, پوری دنیا کا سامان تھوڑی اٹھائے گا اس پہ, جتنا بھائی اس جان وہ کو لے کے جا ضرورت رہا ہے ہے. نا. اگر لے کے جا رہا ہے میں مانتا ہوں, 1 کلومیٹر میں تو پوری دنیا کا جو سامان وہ آ جائے گا اس میں. ارے بھائی سنیں, ہوں 1 کلومیٹر پوری دنیا کا زیادہ. چلیں آپ ایسا کریں, چھوٹا کر لیتے ہیں ہم آپ کے لیے, آپ کی چھوٹا خاطر. کر لے 10x10 کا. 10x10 کا تیرے پیو نے بنانا ہے, اس میں اونٹ لے کے آ رہے ہیں, اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, کیا لکھا ہوا ہے, ہی وڈ پلیس آل, تمام آف دی اکوپمنٹ آف ہز کنگشپ, ہارسز, کیملز, ٹینٹس, ٹروپس. لڑائی کرنے 2 بندوں کے ساتھ جائے گا. تو یہی گدھے, تو 5 چیزیں ہیں جو ان کو ضرورت ہے, لے کے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کے دماغ میں, یار آپ لوگ ایسا کیا کریں, روسٹ چکن کا برین کھایا کریں. کھاتے ہیں یار, ہم سب کچھ کھاتے ہیں. نہیں چکن برین کھایا کریں اسپیشلی. اگر اب میں تو آپ کا دماغ صرف چکن کے دماغ جتنا بھی کام کرنا شروع ہو جائے, صرف چکن کے دماغ جتنا بھی کام کرنا شروع ہو جائے نا, تو میرا خیال ہے کہ آپ اسلام میں نہیں رہیں گے. نہیں, یہ کس بیس پہ تو اتنا کانفیڈنٹ ہو رہا ہے, کیونکہ کیا آپ, اتھارٹی ہے تیرے پاس؟ اس سے بڑی اتھارٹی کیا ہوگی کہ آپ اس کو کیا سمجھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. نہیں تیرے میں یہ کانفیڈنس ہے کہ کیا, مطلب کیا ڈیفینڈ کر رہا ہے تو. اب جس بک سے تو ریفرنس لے رہا اس اسی پہ لیے میں تیرا نے کہا ایمان ہے, ہی نہیں ہے اسی بھائی لیے میں میرے. نے جب کہا ہے کہ جس بک آپ سے جو تو ہے نا, ریفرنس لے رہا اس پہ تیرا ایمان ہی نہیں ہے, جی مجھے جناب, سمجھ اسی لیے, نہیں آتی پھر اس کو تو کیا کرٹیسائز کر رہا ہے. جی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کاش ہاں، آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا دماغ آ جائے, ارے تھوڑا سا, زیادہ نہیں, کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی آ گیا تو آپ اس یار بندہ میں نہیں رہ سکتے. ڈیلی آپ نے صبح دوپہر شام چکن کے دماغ کھانے ہیں, 2 برین مسالہ چکن کا صبح, 2 برین مسالہ چکن کا شام کو, اور صرف چکن جتنا دماغ اگر آپ کے پاس آ گیا تو انشاءاللہ آپ اسلام میں نہیں رہیں گے.
چلیں ابھی جا کے آپ انٹرنیٹ صحیح کر کے آئیں, ابھی پھر آپ سے باقی باتیں بعد میں کریں گے. انٹرنیٹ آپ کا فارغ ہو گیا, ہم سایوں کے گھر کے قریب جائیں, شاید آپ کا انٹرنیٹ آ جائے.